تو اس لشکر میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اس کی عمر صرف 22 سال یا 23 سال ہے. قیادت کے قابل تھا تو اسے اس جہاد کے لشکر کا امیر بنایا ہے، کمانڈر مقرر کیا ہے، سپہ سالار مقرر کیا ہے. اور اس لشکر میں یزید کی قیادت میں لڑنے والے جانتے ہیں کون کون ہیں؟ جناب حسین ہیں، ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، عبداللہ ابن عباس ہاشمی خاندان کے عظیم فرد ہیں، جناب عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، جناب زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں، ابو سالبہ خوشنی ہیں. یہ عظیم صحابہ کرام، عظیم المقام صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں جناب حسین کی قیادت میں. اور ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یزید شرابی ہے، بے نماز ہے، ہم اس کو کمانڈر نہیں مانتے، ہم اس کو امیر نہیں مانتے. جہاد کرنا ان کے اوپر فرض نہیں تھا، خوشی سے گئے تھے، یزید کی قیادت میں جہاد کیا ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یزید قیادت کے قابل تھا، اس قابل تھا کہ اسے امیر مان لیا جائے، لیکن اوروں کے مقابلے میں بہتر نہیں تھا، صحابہ کرام کے مقابلے میں بہتر نہیں تھا. لیکن نااہل نہیں کہہ سکتے آپ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں اسے خلیفہ نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نااہل تھا، وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، جوا کھیلتا تھا. یہ سب باتیں فضول ہیں اور غلط ہیں. یہ باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دین کا حصہ ہے تقیہ. کیا ہے تقیہ؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا ان کے دین کا حصہ ہے. آج بھی آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ادھر ایک صحابی ہے امیر معاویہ، اور ادھر یہ ہے پرلے درجے کے جھوٹے. ہم کس کی بات مانیں گے؟ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک حج کے موقع پہ جس کو امیر حج مقرر کیا تھا وہ یزید ابن معاویہ تھا. یزید ابن معاویہ امیر حج بھی رہا ہے، اس کی قیادت میں حج ہوا ہے، میدان عرفات میں اس نے خطبہ حج دیا ہے. لوگوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ولیوں نے، بزرگوں نے یزید بن معاویہ کی قیادت میں حج ادا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں یہ غلط ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت نہیں کی، کتنے آدمی ہوئے یہ؟ 2. تو یہ نہ بھولیں کہ 60 سے زائد صحابہ کرام نے یزید کے نام پہ بیعت کی ہوئی تھی. کتنے صحابہ کرام نے؟ 60 صحابہ کرام نے. حافظ عبد الغنی المقدسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 60 صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. بیعت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، ہاشمی خاندان کے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں. بلکہ جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، یزید کے خلاف خروج کیا، جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو جمع کر لیا، اپنے غلاموں کو جمع کیا. اور یہ روایت جو بیان کرنے لگا ہوں بخاری مسلم میں آتی ہے. کس کتاب میں آتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں آتی ہے. جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی اولاد سے کہا، بیٹوں سے کہا، دیکھو یزید بن معاویہ کی ہم اللہ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، یزید بن معاویہ کی اللہ کے نام پہ ہم بیعت کر چکے ہیں، یہ بیعت ہم نے توڑنی نہیں ہے. اگر تم میں سے کسی نے یہ بیعت ختم کر دی، بیعت توڑ دی، تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں. اگر یزید قاتل حسین ہوتا تو عبداللہ بن عمر کہتے ٹھیک ہے، اس خبیث سے جان چھڑاؤ، یہ شرابی ہے، اس سے جان چھڑاؤ، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے جان چھڑاؤ. لیکن عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، غلاموں سے کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے بیعت توڑ ڈالی تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی، یعنی کہ میں اس سے لڑوں گا. یزید سے نہیں لڑوں گا بلکہ اپنے بیٹے سے لڑوں گا جو یزید کی بیعت ختم کرے گا، اپنے غلام سے لڑوں گا جو یزید کی بیعت ختم کرے گا، جو اس کے خلاف بغاوت کرے گا، خروج کرے گا. تو میرے بھائیوں، حقائق تبدیل کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے یزید بن معاویہ جو خلیفہ مقرر ہو چکا ہے. اور جناب حسین کو کوفہ والے خطوط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں. اور اب مسلم بن عقیل نے بھی کہہ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ آ جائیں. جناب حسین مکہ سے نکل رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کوفہ جانا چاہتے ہیں. اب
بہت سے صحابہ کرام جناب حسین کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ صحابہ کرام. اگر یزید ہوتا مجرم، اگر یزید ہوتا فاسق و فاجر، اگر یزید ہوتا لعنتی، اگر یزید ہوتا کافر اور منافق، تو یہ صحابہ کرام کہتے ہیں جناب حسین قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ جناب حسین کو روک رہے ہیں کہ حسین یہ کام نہ کرنا، حسین یہ کام نہ کرنا. جناب عبداللہ ابن عباس اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس سے جناب حسین کا تعلق ہے. کہا جناب حسین سے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوفہ جا رہا ہوں. مجھے انہوں نے لیٹر لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں، مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، میرے لیے بیعت کر چکے ہیں. کہا حسین ان لوگوں پہ یقین نہ کرنا، اگر یہ لوگ اپنے موقف میں سچے ہیں تو انہوں نے کوفہ کے اس گورنر کو جو یزید کی طرف سے کوفہ سے کیوں نہیں نکالا؟ پہلے اس کو نکالیں اور وہاں پہ آپ کی حکومت قائم کریں، پھر آپ کو بلائیں. یہ آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بلا رہے، یہ آپ کو لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ آپ کو ایسے ہی دھوکہ دیں گے جیسے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا تھا. آپ کے باپ جناب علی کے بھی قاتل یہی ہیں. آپ کے بھائی جناب حسن کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کا مال لوٹا تھا، اور یہ بھی آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ان کے پاس آپ نہ جائیں. بلکہ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا حسین اگر میرا بس چلے تو آپ کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لوں اور آپ کو کبھی بھی کوفہ نہ جانے دوں. اور جناب عبداللہ بن زبیر نے کہا، عبداللہ بن زبیر ان کی روایت بھی امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں، سند صحیح ہے. کہا حسین این تذهب لا تذهب الى اهل الكوفہ، کوفہ والوں کے پاس نہ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتلوا اباک، آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، وطعنوا اخاک، آپ کے بھائی کو زخمی کیا تھا. ان کے اوپر یقین نہ کریں، کوفہ نہ جائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ جناب حسین کوفہ جا رہے ہیں. 3 دن کا سفر طے کر کے، کتنے دن کا سفر طے کر کے؟ 3 دن کا سفر طے کر کے جناب حسین سے ملنے کے لیے آئے. اور یہ روایت امام ابن سعد نے طبقات میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے. کہا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہا ہوں. مجھے کوفہ والوں نے لیٹر لکھے ہیں، یہ ان کے خطوط ہیں. یہ ان کے پاس 2 بورے تھے جناب حسین کے پاس جن میں کوفہ والوں کے لیٹر خطوط تھے، وہ پیش کیے. جناب عبداللہ بن عمر نے کہا حسین آپ کو ایک حدیث بیان کروں گا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے کہا دنیا اختیار کرنی ہے، دنیا اختیار کر لیں، آخرت چاہیے، آخرت آپ اختیار کر لیں. تو آپ کے نانا نے دنیا اختیار نہیں کی تھی بلکہ کیا اختیار کیا تھا؟ آخرت. حسین آپ اسی نبی کے جگر گوشے ہیں. یہ دنیا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اللہ نے آپ کے لیے آخرت پسند کی ہے. آپ ان کوفہ والوں کے پاس نہ جائیں. جناب حسین نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں. عبداللہ بن عمر رونے لگے، گلے ملے، معانقہ کیا. کہا حسین استودعک اللہ من قتیل، میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا انجام دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کو قتل کروائیں گے، یہ آپ کو قتل کروائیں گے، میں آپ کا انجام دیکھ رہا ہوں. ابو سعید خدری نے بھی روکا. ان کے سگے بھائی محمد، ان کے باپ کی طرف سے بھائی محمد ابن حنفیہ نے بھی روکا. لیکن جناب حسین کا یہ موقف تھا کہ مکہ میں رہوں گا تو مکہ میں یزید کے ماننے والوں سے لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اور مکہ ایک مقدس شہر ہے. میں اس کی بجائے کوفہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے تو ہو جائے. جناب حسین کوفہ جا رہے ہیں. راستے میں ان کو نیا پیغام ملا، مسلم بن عقیل کی طرف سے نیا پیغام، کیونکہ صورتحال کوفہ میں تبدیل ہو چکی ہے. کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ میں آ کے کوفہ والوں سے جناب حسین کے نام پہ بیعت لی، یزید کو اطلاع مل گئی. یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا، ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا گیا. وہ سخت آدمی تھا، حالات کے اوپر کنٹرول کرنا جانتا تھا. اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور انہیں قتل کرنا چاہا کہ تم کوفہ میں آ کے بغاوت کر رہے ہو یزید کے خلاف، یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے. تو مسلم بن عقیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک وصیت کرنے دو. کہا کر لو. تو انہوں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب حسین کو پیغام دے دو
کہ وہ کوفہ میں نہ آئیں، کوفہ والے غدار ہیں، جھوٹے ہیں، ابن زیاد نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کوفہ والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کوفہ والوں نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو بیعت کی تھی تو اب خون دیں، اب لڑیں، اب بیٹوں کو لے کے میدان میں نکلیں، اب جناب حسین کے نمائندے کو ابن زیاد سے بچائیں، لیکن گھروں میں بیٹھ گئے۔ مسلم بن عقیل کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل تنہا پھر رہے تھے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی پانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابن زیاد نے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دیا۔ کہاں گئے یہ کوفہ والے، کہاں گئے شیعان علی؟ یہ دھوکے باز ہیں۔ جناب علی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جناب حسن کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آج جناب حسین کے نمائندے چچا داد مسلم بن عقیل کو دغا دے گئے ہیں، دھوکہ دے گئے ہیں۔ تو جناب حسین کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ جناب حسین کو پیغام ملا تو کہا چلو ہم نہیں جاتے، حالات واقعی خراب ہیں، مسلم بن عقیل کا پیغام آ گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ جناب حسین آپ جائیں نہ جائیں، اب ہمارے اوپر جانا واجب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ہمارا باپ قتل ہوا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ جناب حسین نے کہا اگر تم چلو گے تو ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ مسلم بن عقیل کس کی وجہ سے وہاں گئے تھے؟ جناب حسین کی وجہ سے۔ تو کافرہ پھر چل پڑا۔ راستے میں ایک عربی شاعر فرزدق ملا، اس سے پوچھا جناب حسین نے کیا حالات ہیں؟ کہا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جب چلیں گی آپ کے اوپر چلیں گی، بنی امیہ کے ساتھ اس کے لشکر میں کھڑے ہوں گے۔ جب لڑائی کی باری آئے گی تو محبت ہوا میں اڑ جائے گی، آپ کے اوپر تلواریں چلائیں گے اور آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے یزید کے لشکر میں کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر یقین نہ کریں۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور چلتے رہے۔ جب کوفہ کے قریب قادسیہ مقام پہ پہنچے تو ابن زیاد کا پہلا لشکر جناب حسین سے ملا، اس کی قیادت حر ابن یزید تمیمی کر رہے تھے، 1000 افراد کے اوپر مشتمل تھا۔ کہا حسین آپ کوفہ داخل نہیں ہو سکتے، آپ عراق میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے کسی ازمائش میں پڑ جاؤں۔ جناب حسین نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ روکتا رہا، جناب حسین چلتے رہے حتیٰ کہ کربلا کے مقام پہ پہنچ گئے۔ وہاں ابن زیاد کا دوسرا لشکر پہنچ گیا جس کی تعداد 4000 تھی۔ پہلے کتنے لوگ تھے؟ اب کتنے ہو گئے؟ 5000 ہو گئے۔ اور جناب حسین سے مذاکرات ہوئے۔ جناب حسین نے بڑی اچھی تجاویز پیش کی۔ کیا کہا؟ کہا میری 3 تجاویز ہیں، ان میں سے کوئی بھی مان لو۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ مدینہ جانے دو، بڑی شاندار تجویز ہے۔ نمبر 2، اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے تو یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ اگر یزید فاسق و فاجر ہوتا، اگر یزید کافر و منافق ہوتا، اگر یزید لعنتی اور شرابی اور بدکار ہوتا، جناب حسین مر جاتے، یہ لفظ کبھی منہ سے نہ نکالتے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ مجھے وہاں بھیج دو جہاں کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہو تاکہ کافروں سے لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں۔ تینوں تجاویز ابن زیاد کوفہ کے گورنر کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے چیلوں سے مشورہ کیا اور آخر میں پیغام یہ بھیجا کہ حسین پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کریں، ہتھیار پھینک دیں، پھر میں جو چاہوں گا ان کے ساتھ کروں گا۔ جناب حسین نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ لڑائی ہوئی۔ 10 محرم کو صبح کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ 8 یا 9 محرم کو جناب حسین پہنچے تھے کربلا میں، اور یہ ظالم بات کو بہت بڑھاتے ہیں، 40 دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، غلط باتیں ہیں۔ 1-2 دن پہلے جناب حسین وہاں پہ پہنچے ہیں اور کوفہ کا لشکر بھی جناب حسین کی امامت قیادت میں نماز پڑھتا رہا ہے۔ جناب حسین کے مقام کو جانتے تھے۔ جناب حسین نے کہا میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، اپنا امام کرو، کل نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ جناب حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور جناب حسین نے آخری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ 10 محرم کی صبح لڑائی شروع ہوئی۔ جناب حسین کے ساتھ 72 کے قریب گھڑ سوار تھے، لڑنے والے تھے، باری باری شہید ہوتے رہے حتیٰ کہ جناب حسین رہ گئے اور ان کا بیٹا زین العابدین رہ گیا جو بیمار تھا۔ پھر ایک بدبخت اٹھا
جس کا نام تھا شمر ابن ذوالجوشن، اس نے اپنے حواریوں سے کہا حسین کو کیوں نہیں پکڑتے، ان کی گردن بھی اڑا دو۔ چنانچہ جناب حسین پہ حملہ کیا گیا، جناب حسین آگے سے مقابلہ کرتے رہے، کئی لوگوں کو قتل کیا، بالآخر شہید ہو گئے اور ان کی سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا۔ اور یہ کام کرنے والا یا شمر تھا یا سنان ابن انس النخعی تھا، لیکن قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا، یزید نہیں تھا۔ جناب حسین شہید ہو گئے، ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن جناب حسین کے لحاظ سے مصیبت نہیں، ان کے لیے شہادت ہے۔ جناب حسین کا شہادت کے ذریعے مقام بلند ہوا، درجات بلند ہوئے، جنت میں جانے کا موقع ملا، لیکن ہم مسلمانوں کے لحاظ سے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ اب مصیبت کے وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پیٹنا چاہیے، گریبان پھاڑنا چاہیے، تعزیے کے جلوس نکالنے چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ جناب حسین بہت عظیم ہیں، نبی علیہ السلام کے لاڈلے نواسے ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جناب حسین ان نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں جن کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ جناب حسین عمر فاروق سے بڑھ کر نہیں ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ جناب حسین جناب عثمان سے بڑا مقام نہیں رکھتے جن کو شہید کیا گیا۔ جناب حسین اپنے باپ جناب علی سے بڑا مقام نہیں رکھتے، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ یہ پہلے نہیں ہیں جو شہید ہوئے، ان سے پہلے بھی شہید ہونے والے بہت ہیں۔ تو کیا جناب علی کی شہادت کے دن جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، رخسار پیٹتے ہیں؟ جناب عمر فاروق کی شہادت کے دن جناب عثمان کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں آزماؤں گا، مصیبتیں میری طرف سے تمہارے اوپر آئیں گی، میں کئی لوگوں کو تم میں سے فوت کر لوں گا، تمہارا کبھی مال واپس لے لوں گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب میری طرف سے مصیبتیں آئیں گی خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کے اوپر جب بھی مصیبت آئے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جب مصیبت آئے جو صبر کریں، انا للہ پڑھیں، ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صلوات نازل ہوتی ہیں۔ واولئک هم المہتدون، صبر کرنے والے ہدایت کے اوپر ہیں، پیٹنے والے نہیں، گریبان پھاڑنے والے نہیں، زنجیر زنی کرنے والے نہیں، تعزیے کے جلوس نکالنے والے نہیں، گھوڑے نکالنے والے نہیں، ہدایت کے اوپر وہ ہیں جو جناب حسین کی موت کا تذکرہ سن کے صبر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، میرا رب کہہ رہا ہے، میرے رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ظالم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرے اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت کے اوپر وہ ہیں، میری رحمتوں کے حقدار وہ ہیں جو مصیبت کے وقت صبر کریں۔ یہ مصیبت بہت بڑی ہے لیکن قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہم صبر کریں گے۔ جیسے عمر فاروق کی موت کا سنتے ہیں صبر کرتے ہیں، جناب عثمان کی شہادت کا سنتے ہیں صبر کرتے ہیں، جناب علی کی شہادت کا ذکر سنتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے رخسار پیٹے۔ اور آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی دوسری حدیث میں، انا بریء من السالقہ والشاقہ والحالقہ، فرمایا میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، جو مصیبت کے وقت اپنا گریبان پھاڑے، جو مصیبت کے وقت اپنے بال منہ ڈالے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب حسین کے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ابن زیاد کے پاس جب جناب حسین کے سر کو لے جایا گیا تو ابن زیاد نے اس سر کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کی ہے کہ ابن زیاد کے پاس چھڑی تھی، وہ چھڑی ان کے سر مبارک کے اوپر مارتا رہا، لیکن جناب انس ابن مالک ایک عظیم المقام صحابی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد کو روکا، اسے ٹوکا اور کہا کہ ظالم، یہ وہ سر ہے جس کے چہرہ انور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک ہونٹوں سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ ابن زیاد کو یہ جرأت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، ابن زیاد کے جناب حسین کے قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟
وہ بھی قتل ہوا، اور اسے قتل کرنے والا مختار ابن ابی عبید ثقفی تھا، اور یہ مختار ان لوگوں میں سے ہے جس ظالم نے مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تو اب اس نے ابن زیاد کو قتل کیا، اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی جب قتل ہوئے، ان کی لاشیں کوفہ کی مسجد کے سین میں رکھ دی گئیں۔ لاشیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عمارہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو لوگ کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا، آگے بڑھ کر دیکھا سانپ آتا ہے، سب لاشوں کو کراس کر کے سیدھا ابن زیاد کی لاش کے پاس پہنچتا ہے، اس کے ناک کے نتنوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر باہر نکلتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ آیا وہ آیا۔ ایسا سانپ نے کئی بار کیا۔ یہ ان کی دنیا میں سزا ہے جنہوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں حصہ لیا۔ ہمارے نزدیک جناب حسین کو قتل کرنے والے بھی مجرم اور گنہگار، ان کے قتل میں مدد کرنے والے بھی مجرم اور گنہگار، اور جو ان کے قتل پہ راضی ہیں وہ بھی مجرم اور گنہگار ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے اس بارے میں 3 موقف ہیں۔ جناب حسین کے بارے میں لوگوں کے کتنے موقف ہیں؟ ان کی شہادت کے بارے میں، قتل کے بارے میں لوگوں کے 3 موقف ہیں۔ نمبر 1، وہ ظالم جو کہتے ہیں کہ جناب حسین کا قتل بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی، انہوں نے وقت کے حکمران کے خلاف خروج کیا تھا، اور ان کے نانا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من جاءکم وامرکم علی رجل واحد یرید ان یفرق جماعتکم فاقتلوہ کائنا من کان، کہ جب تم کسی ایک آدمی کو اپنا خلیفہ بنا چکو، اپنا امیر بنا چکو، اپنا امام مقرر کر چکو، پھر کوئی اور آدمی آئے اور وہ خلیفہ بننا چاہے، اس کو قتل کر دو، جو کوئی بھی ہو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو یہ ناصبی ہیں، یہ ظالم کہتے ہیں کہ جناب حسین کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، اور الحمدللہ ہم ناصبی نہیں ہیں، ہم تو جناب حسین سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حسین خلافت کے حقدار، بلکہ خلافت انہی کا حق تھا، اور وہ خلیفہ تھے، وہ امام تھے، اور خلافت ان کے سپرد کر دینی چاہیے تھی۔ یہ موقف بھی غلط ہے۔ اور تیسرا موقف ہے ہمارا۔ پہلا ناصبیوں کا تھا جو آل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، بغض و دعوت رکھتے ہیں۔ دوسرا شیعوں کا جنہوں نے جناب حسین کو مروایا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ان کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اور تیسرا موقف ہے ہم اہل سنت کا، صحابہ کرام سے محبت رکھنے والوں کا۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب حسین باغی نہیں تھے، خارجی نہیں تھے، اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی ہے، اور ان کے اوپر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، اور ہم جناب حسین سے محبت رکھتے ہیں، اور انہیں شہید مانتے ہیں، انہیں مظلوم مانتے ہیں۔ انہوں نے جو 3 تجاویز پیش کی تھی، ان میں سے ہر تجویز بڑی شاندار تھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک تجویز بھی مان لی جاتی تو جناب حسین قتل سے بچ سکتے تھے، اور امت اتنی بڑی مصیبت سے بچ سکتی تھی۔ لیکن تقدیر میں لکھا تھا کہ جناب حسین کو شہادت ملے، اعلی مقامات پہ فیض ہوں، اللہ نے شہادت دینا تھی، جناب حسین کو وہ شہادت مل گئی۔ میرے بھائیوں، اب ہمارا آخری سوال یہ ہے آج کی مجلس کا کہ یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ پہلا تھا جناب حسین کی شہادت کے تعلق سے، اب ہمارا موقف ہے کس کے تعلق سے؟ یزید کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، میں پہلے یہ وعدے کر چکا ہوں کہ ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جناب علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کو گالیاں دی جائیں۔ ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں، جناب حسین سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید کو کافر منافق کہا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسین کے نانا، کیا ان کے اوپر تکلیفیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے ابو جہل ابو لہب کو گالیاں دی، لعنتیں بھیجی، برا بلا کہا؟ نہیں میرے بھائیو، نبی علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، اور ہمارے دین کی بنیاد اخلاق ہے، ہمارے دین کی بنیاد لعنتیں اور گالیاں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو،
یزید کے بارے میں لوگوں کے 3 موقف ہیں۔ پہلا موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یزید معصوم تھا، بلکہ نبی تھا، ولی تھا، اور دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کافر اور منافق تھا، نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے کافر تھا۔ ہم نہ پہلے قول کو مانتے ہیں نہ دوسرے کو مانتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یزید نہ نبی تھا، نہ معصوم تھا، نہ ولی تھا، وہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس سے اچھے کام بھی ہوئے، اس سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جناب حسین کا وہ قاتل نہیں ہے۔ کسی صحابی نے کبھی بھی یزید کو جناب حسین کا قاتل نہیں کہا۔ صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی۔ اور یزید نے ابن زیاد سے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دینا، بس یہ کہا تھا کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، خلیفہ نہ بننے دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے، اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا، یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا، کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں، وہ روتا رہا، اسے افسوس ہوا، اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی، بڑے احترام سے پیش آیا، اور کئی دنوں اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ۔ کئی تحفے تحائف دیے، زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو آپ مجھے بتائیں۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے۔ ابن زیاد نے یہ ضرور کیا، یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں جی کافر تھا، منافق تھا، ملعون تھا۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی جس سے پتا چلے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ثابت ہو جائے تو فاسق و فاجر جو ہے اگر توبہ کرے تو کیا اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، کیا اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ اور میرے بھائیوں، وہ وحشی جس نے سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا تھا، جب وہ مسلمان ہو کے آپ کے سامنے آیا تو کیا آپ نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، تم ملعون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے میرے چچا کو شہید کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا وحشی تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں، تم مسلمان ہو، لیکن میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں نبی علیہ السلام، اور جناب حسین اس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یزید فاسق و فاجر تھا تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فاسق و فاجر تھا، پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ 2 دوست تھے، آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنہگار تھا۔ نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا رہتا تھا گناہ چھوڑ دو، بدکاری نہ کرو، جوا نہ کھیلو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، لیکن گنہگار گناہوں سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن نیک نے اس بدکردار دوست کو بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو جذبات میں آ کے کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنا نہ کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہ الفاظ بول کے آپ اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا
من ھذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ لفظ بول دینا کہ یزید کافر ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، یہ بول دینا آسان ہے، قیامت کے روز اس کے نتائج بھگتنا بہت مشکل ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یزید کو ولی مان لیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو گالیاں نہ دیں، لانتے نہ بھیجیں، اور اگر فاسق و فاجر ہونا اس کا ثابت ہو بھی جائے، یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی، پھر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائے اسے برا بلا نہ کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، جو فوت ہو چکا وہ اپنے نتائج، اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے، آپ اسے برا بلا نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، یزید وہ آدمی ہے جس کے اوپر بخاری شریف کی وہ حدیث چسپاں ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر قسطنطینیہ کے اوپر حملہ آور ہوگا، وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جس نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا، اس کا سربراہ کوئی اور نہیں، خود یزید تھا۔ دیگر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلا نہیں دوسرا لشکر تھا، تیسرا تھا، لیکن اگر آپ دوسرا تیسرا بھی مان لیں، یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جہاد کرتا رہا، اس کی قیادت میں صحابہ کرام نے جہاد کیا، ابو ایوب انصاری نے کیا، جناب حسین نے کیا۔ میرے بھائیوں، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ قاتل ہے، فاسق و فاجر ہے، تو میرے بھائیوں ہماری دعائیں، میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا نہیں کرتے اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں یزید شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے؟ تو یزید بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ تو آپ بات مانیں گے کہ یزید کے اوپر ایک وقت میں، ایک دن میں ہزاروں لاکھوں لعنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ساری لعنتیں، یہ ساری گالیاں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ نیکیاں بن جائیں گی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جسے کہتے ہیں حدیث مفلس، کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، دوسرے لوگ پہنچ جائیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، کوئی کہے گا میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، کوئی کہے گا مجھ سے قرض لے کے پیسے دبا گیا تھا، کوئی کہے گا میرے اوپر الزام و تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے لے کر ان لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، بالآخر یہ آدمی ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ لعنتیں یزید کے لیے نیکیاں بن رہی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قیامت کے روز جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گنہگار ہے تو دعا کریں، اے اللہ اس گنہگار کو معاف کر دے۔ گنہگار کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت رہتی ہے ان کے مقابلے میں جو گنہگار نہیں ہیں۔ اور اگر آپ دعا نہیں کرتے تو کم از کم لعنتیں نہ بھیجیں۔ آپ کی لعنتوں کا اثر امیر معاویہ کے اوپر بھی پڑتا ہے، پھر امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی روز قیامت ہمیں آل بیت کے ساتھ اٹھائے، جناب حسن و حسین کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ کرے روز قیامت ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمارے جنت میں سردار کون ہوں؟ حسن و حسین ہوں۔ اللہ کرے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت ملے۔ اللہ کرے روز قیامت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے۔